آج کی حدیث نبوی کے حوالے سے حدیث پیش کریں گے، اور یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے التشرف نامی کتاب میں آپ نے وہ حدیث جمع کی ہیں جن احادیث سے تصوف اور تزکیہ کے علوم ثابت ہوتے ہیں۔ تصوف کے علوم اور اصحاب تصوف یا صوفیہ اکرام کی عادات و مشائخ کی اخلاق وہ مختلف احادیث سے جو ثابت ہوتے ہیں، ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں بطور اصل کے کہ مشائخ سلسلہ کے اخلاق اور کردار اور ان کے افعال و اعمال کی اصل جو ہے یہ حدیث ہے۔ جیسا کہ حضرت نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ترجمہ مسائل السلوک کے عنوان سے وہ آیات جمع کی اور ان سے وہ مسائل تصوف وہ اخذ کیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ علم تصوف جو ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ علم ہے۔ یہ کوئی جو اللہ ٹپ جو ہے عقل اور دانش سے گھڑا ہوا علم نہیں ہے، یہ خود ساختہ نہیں ہے جیسے بعض نادان سمجھتے ہیں۔ اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسائل السلوک کے حوالے سے ان آیات کو ثابت کیا، ان آیات سے ذکر فرمایا کہ یہ علوم ان آیات سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو قطعیت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ تصوف و تزکیہ کے علوم قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے حوالے سے ایک التکشف اور دوسری کتاب آپ کی التشرف جس میں آپ نے احادیث جمع کی، لہذا ہم نے جو ہے سیگمنٹ پہلا رکھا آج کی حدیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، تو گویا کہ یہ سیگمنٹ کا نام، اس کے تحت ہم آج کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، حضرت فرمایا کہ نئے آنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نئے آنے والے کو یعنی اجنبیت کے سبب کی وجہ سے حیرت زدگی یعنی بدحواسی ہوتی ہے، سو اس کو آؤ بھگت کے ساتھ مانوس کر لیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی نووارد آپ کے پاس آتا ہے کسی مجلس میں، اہل دین کے پاس یا اہل ثروت کے پاس جو آتا ہے، تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کی بدحواسی اور حیرت زدگی ہوتی ہے، کیونکہ نیا ماحول، نئے لوگ، تو ایک خاص قسم کی اس پہ ایک دہشت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی آؤ بھگت کرو، اس کو حسن سلوک کے ساتھ بے تکلف پیدا کر کے اس کے اپنے ساتھ مانوس کر لو، تاکہ ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی ضرورت اور حاجت ہوگی وہ جو ہے وہ بے تکلفی کے ساتھ آپ کو بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث حضرت نے ذکر فرمائی اور اس سے حضرت نے کچھ علوم نقل فرمائے، اور حضرت نے یہ لکھا کہ اصل میں جس شخص سے کوئی ملاقات کرنے جا رہا ہے اس آدمی کو یا تو دینی وجاہت حاصل ہوگی یا دنیوی وجاہت حاصل ہوگی۔ دینی وجاہت سے مراد وہ شیخ وقت ہوگا، وہ مفتی اعظم ہوگا، یا کوئی عالم دین ہوگا، ایک بڑے دینی منصب کو ولی کامل ہوگا، خانقاہ کا شیخ ہوگا، تو یا تو ایسا شخص ہوگا جس کے پاس کوئی نیا شخص گیا ہے، یا دنیوی وجاہت ہوگی یعنی وہ حاکم ہوگا، گورنر ہوگا، ڈی سی ہوگا، یا یہ میئر ہوگا شہر کا، یا ویسی جو ہے بہت بڑا تاجر مالدار ہوگا، تو اس کو وجاہت یا تو دنیاوی حاصل ہوگی یا دینی۔ اب اس کے بعد جب کوئی شخص جائے گا تو اس شخص کے اوپر خاص قسم کی ایک دہشت ہوگی، اس ماحول کی، اس کی شخصیت کا ایک خاص رعب ہوگا۔ تو اب یہ وہ ظاہر ہے کہ بات کرنے میں ہچکچائے گا اور اپنی حاجت پوری بیان نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے تاکید فرما دی کہ آپ اس کو فوراً اس کو حسن سلوک اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ ذرا سے بے تکلفی اختیار کریں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور جو بھی اس کی حاجت و ضرورت ہے وہ کھلے دل سے آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اس پر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کا اضافہ فرمایا کہ اصل میں اس حدیث کے ضابطے سے میں نے خود اپنا ایک طرز عمل بدلا۔ وہ ہوا یہ کہ میری خانقاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا آتے ہی وہ اپنی حاجت کو بیان کرے بھی کیوں آیا ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ بھئی کیا نام ہے، کہاں سے آیا اور کتنے دن کے لیے آیا، اور اپنی حاجت بیان کرے کس لیے آیا۔ تو جب تک کہ بیان نہ کرے اس وقت وہ بیٹھے نہ مجلس میں۔ یہ میں نے رکھا تھا وتیرہ، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجلس میں نیا آنے والا شخص نووارد، اس پر ایک خاص قسم کی مجلس کا روب ہوتا ہے اور شخصیت کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنی بات کر نہیں پاتا۔ تو خیر ہم اس سلسلے کو چلاتے رہے، لیکن یہ حدیث جب نظر پڑی تو پتہ چلا کہ نہیں یہ میرا طریقہ کار درست نہیں ہے، میں ابھی اس کو تھوڑا سا مانوس تو کروں، ہاں آنے والا کا ایک جو تھوڑا سا بریفلی تعارف میں چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے ایک نظم قائم کر دیا۔ وہ یہ کہ وہ مجلس میں آئے، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے بولے گا کہ میرا نام عبد المنان ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں
اور یہاں خانقاہ میں 3 دن ٹھہروں گا، بس یہ کہہ کے بیٹھ جائے۔ یہ حضرت نے ضابطہ بنا رکھا تھا، اور وہ حاجت کیا ہے وہ اس کو پیش کرنا منع فرما دیا، کیونکہ ابھی اس سے بے تکلفی نہیں ہوئی، لیکن اس کا سرسری تعارف ہمیں ہو گیا۔ بلکہ اس پر مجھے یاد آیا کہ میرے نانا جو ولی کامل استاذ القراء حضرت مولانا قاری ابو الحسن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے نانا ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا قاری رفیق احمد، یہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور انڈیا سے فارغ التحصیل ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ تو یہ نانا جو ہے خود قاری رفیق صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں جو ہے وہ انڈیا گیا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ خانقاہ میں، تو وہاں پر وہ یہی نظم تھا کہ آپ بیٹھنے سے پہلے 3 سوالوں کا جواب دیں۔ تو آنچہ وہی ہوا، میں جب وہاں گیا تو وہاں خانقاہ میں بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا میرا نام محمد رفیق ہے، میں منچن آباد بہاول نگر پنجاب سے آیا ہوں، اور میں یہاں پر 3 دن ٹھہروں گا۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ منتظمین نوٹ کر لیتے کہ بندہ یہاں خانقاہ میں 3 دن ٹھہرے گا، اس کا مطلب 3 دن اس کے بستر کا بھی انتظام کرنا ہے اور 3 دن اس کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ لہٰذا وہ خدام نوٹ کر لیتے تھے تاکہ نووارد کو پھر وہاں رہنے میں کھانے پینے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے اور پھر انتظام بھی خراب نہ ہو۔ اس لیے حضرت نے یہ کہہ رکھا تھا، اور یہ بھی پتہ چل جائے کس علاقے کا آدمی ہے، اس علاقے کے حوالے سے بھی منتظمین جو رعایت رکھ سکتے ہیں اس حساب سے اس کی جو ہے آرام کا خیال کریں، کیونکہ ٹھنڈے علاقے سے آئے والا بندہ اس کا اپنا ایک مزاج، گرم علاقے سے آئے والے بندے کا اپنا ایک مزاج، ایک دیہاتی چک سے آیا ہوا اس کا اپنا ایک سٹائل، ایک شہری آدمی اس کا اپنا انداز۔ تو گویا کہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کراچی کے مہذب شہر سے آیا ہے یا یہ کسی چک دیہات سے آیا ہے۔ اب جیسے منچن آباد یہ ایک تحصیل ہے ضلع بہاول نگر کی، ایک چھوٹا سا شہر، اس دور میں تو ایک گویا کہ وہ قصبے کی شکل ہوگی، یہ مقصد تھا۔ تو حضرت نانا جی جو ہمارے اصل جو بڑے نانا ان کے جو چھوٹے بھائی، تو ان کو بھی ہم نانا جی کہتے تھے، تو نانا رفیق صاحب کہتے تھے ہم۔ تو نانا رفیق نے یہ ہمیں قصہ خود سنایا کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا میرا نام محمد رفیق ہے، میں منچن آباد بہاول نگر سے آیا ہوں، اور 3 دن آپ کے یہاں میں نے قیام کرنا ہے۔ تو یہ بات کتاب میں آئی تو مجھے یہ واقعہ نانا جی کا بیان کرتا یاد آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ کے انتظام ایسا پرفیکٹ ہوتا تھا کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی۔ یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی کوئی چیز اگر گر گئی، خان میں کوئی رومال گر گیا، اس کا ہینکر چیز جو چھوٹا رومال گر گیا، یا کسی کو اور کوئی پین گر گیا، تو کوئی مائی کا لال اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ وہیں پڑی رہتی تھی۔ ایون صفائی کرنے والے ساری صفائی دائیں بائیں کرتے، وہ چیز وہیں پڑی ہے۔ جس بندے کو جب یاد آتی کہ وہ میرا پین شاید وہاں گرا ہے، اس کو واپس آ کے اسی جگہ ملتی تھی۔ یعنی حضرت نے اس قدر لقطے کے حوالے سے احکام بیان کر رکھے تھے کہ گمشدہ چیز اگر پڑی ہوئی مل گئی، اس کو آپ نے ایک دفعہ اٹھا لیا، پھر سوچا کہ یار یہ میں پتہ نہیں کہاں ڈھونڈوں گا، پتہ نہیں کس کو، چھوڑو یار واپس رکھ دو۔ اب اگر آپ وہ چیز ضائع ہوگی یا چوری کر کے لے گیا، تو آپ نے جس سے اٹھایا نا اب یہ ذمہ دار ہوگا، اس لیے آپ ہاتھ ہی نہ لگائیں اول تو۔ اگر ہاتھ لگایا ہے پھر اس کو مالک تک پہنچانے کی جو کوشش شریعت نے کی ہے وہ کوشش آپ پر واجب ہے۔ آپ اعلان کریں، ایسی جگہ بتائیں کہ بھائی یہ کس کی چیز ہے، بھائی یہ کس کی چیز ہے، آپ کی گردن پہ پورا ایک یہ ذمہ داری۔ لیکن اٹھانے کے بعد سوچا نہیں بھائی یہ ہم کہاں ڈھونڈنے کے، واپس کر دو، اب آپ بچ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہاں اگر رومال بھی بڑا ہوتا ہو، یہ نانا جی نے بھی ہمیں بتائی قصے کہ کوئی رومال بھی اگر وہاں گرا ہوا ہے تو وہ اس کا رومال بھی کوئی نہیں چھیڑتا تھا کہ بھئی جس کا ہے وہ بعد میں خود ہی ہاتھ لگا، میں نے اٹھا لیا تو میری گردن پہ آ گیا، مجھے یہ لقطہ گمشدہ چیز کے احکام آ جائیں گے۔ تو حضرت اپنے مریدین متوسلین کو ایسا پرفیکٹ کر رکھا تھا مسائل میں اور انتظام میں۔ تو اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انتظام کے حوالے سے بات کہی کہ آنے والے کو مانوس کرو، اس سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بڑا اچھا ادب لکھا ہے کہ دسترخوان پہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو وہاں پر جو ہے وہ اجنبی لوگوں کو اکٹھا نہ کریں وہاں، کیونکہ اجنبی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے انسان کو بے تکلفی نہیں ہوتی اور کھانا کھانے میں انسان کو الجھن ہوتی ہے۔
لہٰذا جو ہے وہ ضرور کوئی جو ہے نا بے تکلف ان کے ساتھ مکس کر کے بٹھائیں، دوست کو دوست کے ساتھ ہے، مانوس کو مانوس کے ساتھ، تاکہ یا کھانے پینے کے اندر جو کیونکہ کھانے پینے میں انسان سب سے زیادہ بے تکلف لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے۔ اگر اجنبی سارے آپ نے اکٹھے کر کے بٹھا دیے ایک ٹیبل پہ تو کھانے پینے میں ایک دوسرے کو ہیزیٹیشن رہتا ہے، حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باریکی دیکھیں تو فرمایا کہ دسترخوان کے اوپر بھی آپ سارے اجنبی اکٹھے نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے جاننے واقعی لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ کھانے پینے میں بے تکلفی نہ ہو۔ اس قدر آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ تو یہاں یہ بتا دیا، تو آپ کے پاس بھی کوئی اجنبی شخص آئے تو آپ جو ہے فوراً اس کو جو ہے ڈرائن دھمکائے نہیں، بلکہ اس کا حال پوچھیں، جی کہاں سے تشریف لائے، اچھا کیا کام کرتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ فلاں جگہ سے ہیں، اچھا فلاں جگہ تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ دو چار سوال کیے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرے گا تو بے تکلفی کے ساتھ اپنی بات کرے گا، تو آپ اس پہ عمل کر سکے تو کریں، ورنہ اس کے لیے دعا دے دیں۔ یہ طریقہ تو آج کی اس حدیث کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔